اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر بابر اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور دی ورلڈ ود اسد۔ اور آج ہم منڈی بہاؤالدین کے معروف گاؤں ہیلاں کے ساتھ ایک مقبرے کے اوپر آئے ہیں جسے مقامی زبان میں ہنجیرہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں مختلف روایات ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن آج جب ہم یہاں پہ مقبرے کے اوپر آئے ہیں اور یہ جو قبر کا اوپر والا علامتی حصہ ہے، یہاں پہ ان بزرگوں کا نام جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ شیخ علی بن حسن بن علی خان لکھا ہوا ہے، اور جو مختلف تواریخ سے ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ ایک مغل جرنیل تھے جن کی راجہ ہیل کے ساتھ اس مقام کے اوپر شدید جنگ ہوئی ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں جو مسلمان تھے وہ شہید ہوئے ہیں، جس میں خود یہ جو جرنیل تھے شیخ علی، یہ بھی اسی مقام کے اوپر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور مغلوں نے بعد میں ان کی اور ان کے ساتھ دیگر جو شہداء تھے ان کی قبور کے اوپر یہ خوبصورت گنبد نما بلڈنگ بنائی ہے، جس کی دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ بنی ہوگی تو کس قدر یہ پرشکو ہوگی، کس قدر یہ خوبصورت مضبوط اور پائیدار بلڈنگ تھی۔ جو ان کی شہادت کا سن بیان کیا جاتا ہے وہ 999 ہجری بیان کیا جاتا ہے۔ یہ 999 ہجری میں ان کی اس مقام کے اوپر شہادت ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ جو قصبہ ہے ہیلاں، یہ بھی ہزاروں سال پرانا قدیم قصبہ ہے، چونکہ مختلف روایات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جو سکندر اعظم تھا یونانی جرنیل، جس نے اس سے آگے کوئی 40-50 کلومیٹر جا کے ماؤں گاؤں کے پاس راجہ پورس کے ساتھ لڑائی کی، لیکن دنیا کو فتح کرنے کا خواب لے کر سکندر اعظم جو منڈی بہاؤالدین میں داخل ہوا تھا، اس کا گھوڑا پھالیا کے اندر مر گیا اور یہیں سے وہ جرنیل واپس ہو گیا اور رستے میں جاتے ہوئے اس کی وفات ہو گئی۔ تو یہ ہیلاں کا قصبہ جس کے ساتھ یہ مقبرہ موجود ہے، تاریخی اعتبار سے یہ بہت قدیم ہے، بہت پرانا ہے۔ اور اس مقبرے میں جہاں آج ہم کھڑے ہیں یہ بھی کم و بیش 450 سے 450 سال جو ہے یہ قدیم یہ جگہ ہے، اور یہاں ان شہداء کا ذکر ہے۔ ہم نے اس مقبرے کے اوپر بھی دیکھا ہے کہ قرآن عظیم الشان سے اس کو مزین کیا گیا ہے۔ اس کے یہ فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور اس کے چاروں طرف یعنی یہ دو سائیڈیں جو ہیں، یہ والی اور وہ والی سائیڈ جو ہے، اس میں قرآن عظیم الشان کی سب سے جو معتبر اور سب سے اللہ کو پسند جو سورہ ہے یعنی آیت الکرسی، اس کو لکھا گیا ہے۔ پتھر سے یہ بنا ہوا ہے اور پتھر کے اندر کھدائی کر کے نہایت ہی مہارت کے ساتھ اس کے اوپر قرآن عظیم الشان کی آیات مزین کی گئی ہیں۔ اس کے اوپر بھی قرآن عظیم الشان کی آیات مزین ہیں۔ اصل جو شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی جو قبور ہیں وہ میرا خیال سے کوئی 20 سے 30 فٹ نیچے ہیں، جس میں ایک سرنگ مغرب والی سائڈ سے اندر جاتی تھی۔ اس زمانے میں اس سرنگ کو بنایا گیا کہ مقبرے تک، اصل قبور تک لوگ پہنچ کر وہاں بھی فاتحہ خوانی کر سکتے تھے۔ اور یہاں پر جو ہے اس قبر کو علامتی طور پر کوئی 20 فٹ اونچا یہاں پہ بنا کے اس کے گرد یہ کیا گیا۔ اس کی دیواروں کا اگر ہم ذکر کریں تو یہ کوئی 8-10 فٹ چوڑی اس کی دیواریں ہیں، وہی چھوٹی اینٹ اس کے اندر استعمال ہوئی ہے۔ اور جس زمانے کے یہ شہید ہیں اور جس زمانے کی لڑائی کا ذکر یہاں پہ کیا جاتا ہے، یہ مغلوں کا پیریڈ بنتا ہے، ظہیر الدین بابر یا ہمایوں جو تھا اس کا بیٹا، یہ اس کا غالباً یہ دور بنتا ہے۔ پہلے اس کی حالت ظاہر کوئی اچھی نہیں تھی، میں پہلے بھی کافی دفعہ یہاں پہ آیا ہوں، لوگ یہاں پہ
گندگی پھیلا رہے تھے اور اس کی چاروں طرف سے شکست و ریخت کا سلسلہ جاری تھا۔ لیکن آج جب ہم یہاں پہ آئے ہیں اور میں نے ضلعی حکومت سے اس حوالے سے پہلے بھی کئی دفعہ رابطہ کیا تھا کہ اس کی تعمیر و مرمت کے لیے فنڈ ریلیز کیے جائیں، لیکن 2021 اور 22 کے جو بجٹ تھا اس میں اس کے لیے 70 لاکھ روپے جو ہیں وہ اس کے لیے رکھے گئے ہیں، اس کی تعزین و آرائش اور اس کی جو بحالی ہے اس کے لیے۔ تو آج میں یہاں پہنچا ہوں تو دل بہت خوش ہوا ہے کہ اس کی بحالی کا کام شروع ہو چکا ہے اور چاروں طرف لوہے کے مضبوط جنگلے لگا کر چار دیواری کر دی گئی ہے، اور اب اس مقبرے کا جو اطراف ہیں اس کو بحال کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ ہی عرصے میں یہ سارا مقبرہ جو ہے یہ واپس اس حالت میں لوٹ آئے گا جس میں اسے کبھی بنایا گیا تھا۔ اس مقبرے میں جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو شہداء کی زیارت کا شرف بھی یہاں پہ حاصل ہوتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ یہاں پہ ہم آتے ہیں کہ یہاں شہداء دفن ہیں، وہ شہداء ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر یہاں راجہ ہیل کے ساتھ ٹکر لی اور یہاں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور یقیناً زندہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، لیکن